کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محلے چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، تے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی، سارے مل کے پڑھو، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد سٹیج کی زینت قابل قدر علماء کرام، ثنا خانہ نے شیری لسان، اور میرے لیے یہ باعث فخر بھی ہے کہ سٹیج پر اکثریت وہ حضرات تشریف فرما ہیں کہ جو میرے اساتذہ کرام ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم اور دائم فرمائے۔ آپ اور میں آج کی یہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں، جو ہر سال انعقاد کی جاتی ہے۔ غلام محمد صاحب اپنی والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کا ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر غلام محمد صاحب کے، منظور صاحب کے والدین مرحومین کے لیے اللہ ذریعہ نجات، مغفرت اور بخشش کا سامان بنائے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، نام ہے حضرت ابو ذر غفاری، نام ہے حضرت ابو ذر۔ توجہ میری طرف کیجئے گا، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ سرکار کے غلام ہیں حضرت ابو ذر غفاری۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا سرکار کا، غلام اتنا ڈرتے ہیں اپنے مالک حضرت ابو ذر غفاری سے کہ مالک ابو ذر غفاری کا پورے عرب کے اندر روب تھا۔ مالک آقا اپنے غلاموں کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ سلوک ایسا کریں گے جیسے ابو ذر اپنے غلاموں کے ساتھ کرتا، اتنے سخت تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا تو سرکار کے قدموں میں آ گئے، بولیے سبحان اللہ۔ سرکار کا کلمہ پڑھا، جانے لگے تو سرکار نے فرمایا ابو ذر ایک مرتبہ واپس آ، ایک بات تجھ سے کرنی تھی جو میں نے کی نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے آقا حکم فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا ابو ذر اور کچھ نہیں کہتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اپنے غلاموں پہ رحم کیا کر، اپنے غلاموں پہ رحم کیا کر۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سرکار کا یہ کہنا تھا کہ میری دل کی دنیا بدل گئی، میری قسمت
جاگ گئی. کہتا ہے اپنے گھر گیا, بڑے نوکر چاکر, بڑے غلام, پہلے کھانا میرے نوکر پکاتے تھے, ہم کھاتے تھے. آج میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کھانا نوکر نہیں بلکہ تو خود پکائے گی. آج کھانا میری بیوی نے پکایا. پہلے ہمارے غلام, ہمارے نوکر ہمیں کھلاتے تھے, لیکن آج سرکار نے نصیحت کی, آج ہم میاں بیوی نے اپنے غلاموں کو کھانا کھلایا. دسترخوان لگ گیا, کھانا سج گیا. کہنے لگے غلاموں کو کہا کھانا تناول کریں. غلام کھانا کھانے لگے تو ایک بزرگ تھا, بڑا لاغر تھا, بڑا کمزور تھا. اتنا کمزور تھا کہ کھانے کا لقمہ اٹھاتا, نوالا اٹھاتا تو ہاتھ کانپتا تھا. کانپتے کانپتے لقمہ اٹھایا, منہ میں ڈالنے سے پہلے کہنے لگا ابو ذر, آج تو نے ہمیں دسترخوان پہ پہلی بار بٹھایا ہے, لگتا ہے ہماری خیر نہیں ہے, لگتا ہے ہماری خیر نہیں. ابو ذر کہنے لگے بابا جی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے ابو ذر, جو بات ہے, جو غلطی ہم سے ہوئی ہے وہ پہلے بتا, کھانا بعد میں کھائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہا آقا اب تیری مار اس بڈھے سے برداشت نہیں ہوتی, اب یہ بڈھا تیرے کوڑے نہیں برداشت کر سکتا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, میرا سینہ چھلنی چھلنی ہو گیا. میں نے کہا بابا جی اب کھائیے تسلی کے ساتھ کھانا, آج کے بعد آپ پر کوئی ظلم و ستم نہیں کرے گا. بابا کہنے لگا اب کیا ہوا, اب کیوں نہیں ظلم ہوگا؟ ابو ذر کہنے لگا کیونکہ اب میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. گویا حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے, اب ابو ذر غفاری نے رسول اللہ کے قدموں میں پڑھ لیا ہے, یا محمد سرور سڑیے لا الہ لا کے لا الہ, اس کلمے دے راز نے آرے نے, اس کلمے دے راز نے آرے نے, اس ڈوب دے بیڑے تارے نے, اس ڈوب دے بیڑے تارے نے. سانو دسے مدینے والے نے پڑھو لا الا اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ. گویا حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اب میں ظلم نہیں کروں گا, کیونکہ اب نبیوں کا نبی آ گیا ہے جس کا ابو ذر غفاری نے کلمہ پڑھ لیا. آج اللہ نے والدین جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی, والدین جیسی, اولاد جیسی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی. مصطفیٰ کریم کی محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں, اللہ کی عزت